بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم کہانی۔ ناظرین کرام، میڈیکل اور ڈینٹل کالجز ایڈمیشن ٹیسٹ یعنی MDCAT کے دوران جدید برقیاتی آلات یا الیکٹرانک ڈیوائسز کے ذریعے نقل کرانے والا منظم گروہ پولیس کی محنت سے گرفتار ہو گیا ہے اور مزید تحقیقات بھی جاری ہیں۔ جن لوگوں پر نقل کرنے کا الزام لگایا گیا یعنی اسٹوڈنٹس، ان سب کو ضمانتیں بھی مل گئی ہیں۔ ان کی تعداد 219 بتائی گئی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے بھی اس سلسلے میں متفرق درخواستوں پر نوٹس لے کر تمام فریقوں کو طلب کر لیا ہے۔ اس گروہ کے سرغنہ، جس کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ صوبائی اور وفاقی پبلک سروس کمیشن کا اہلکار ہے، کی گرفتاری کی بھی اطلاعات ہے۔ تاہم اس میں شبہ نہیں کہ پولیس کو اس سلسلے میں کام کرنے کی ابھی کافی ضرورت ہے۔ گروہ کے حوالے سے اگرچہ ابتدائی معلومات اور گرفتاریوں کے ساتھ برقیاتی آلات کا بڑا ذخیرہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے، لیکن ان شواہد کو عدالت نے ناکافی مانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 219 ملزموں کو آسانی سے ضمانت دی گئی۔ ناظرین کرام، اس حوالے سے قانونی کارروائی ابھی جاری ہے۔ مسئلہ عدالتوں میں ہے، کوئی رائے نہیں دی جا سکتی، لیکن چند معروضات بہرحال رکھی جا سکتی ہیں۔ ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ عدالتوں سے ضمانتیں جتنی آسانی سے ان ملزموں کو ملی، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ملزموں کو اپنی تحویل یا جوڈیشل ریمانڈ میں رکھنے کے بارے میں پولیس عدالت کو مطمئن کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی، یعنی پولیس کا ہوم ورک مناسب حد تک درست نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بوٹی مافیا یا نقل کرانے کے اس مکروہ عمل کو بنیاد اس فیصلے نے فراہم کی جس کے تحت MDCAT کے یہ امتحانات قبل از وقت کرانے کا حکم جاری کیا گیا۔ چنانچہ جن طلباء و طالبات نے باقاعدہ تیاری کرنی تھی، ان کے پاس بھی اس کے سوا کوئی راستہ نہ بچا کہ وہ شارٹ کٹ طریقے سے سیڑھی چڑھ جائیں۔ اگرچہ اس بات سے نقل کا دفاع مقصود نہیں، لیکن ایسی کیا ایمرجنسی آ گئی تھی جو اسٹوڈنٹس کو اس ابتلا کی نظر کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے احکامات اور واضح آئینی دفعات کے باوجود اگر 2 اسمبلیوں کے انتخابات 90 دن کی آئینی مدت میں نہیں کرائے جاتے تو MDCAT کی وجہ سے کیا بلا آنے والی تھی۔ پھر یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اعلیٰ پولیس حکام کو ایٹا کی جانب سے باضابطہ طور پر جیمرز کی فراہمی کی درخواست کی گئی تھی، لیکن ان کو ٹالا جاتا رہا اور آخری وقت میں انکار کر دیا گیا۔ اسی طرح یہ بات بھی اب ڈکی چھپی نہیں رہی کہ تمام ڈویژنز کے انتظامی سربراہوں یعنی کمشنرز کو اس بات سے آگاہ کر دیا گیا تھا، مگر ان اطلاعات کے باوجود کوئی مناسب حفاظتی قدم اٹھانا ضروری خیال نہیں کیا گیا۔ اسی طرح یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ آخر کب تک ایک کام کے لیے درجن بھر ادارے بنائے جاتے رہیں گے۔ MDCAT تو اصل میں تعلیمی بورڈز پر عدم اعتماد کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے، ورنہ اس ملک کے قابل ترین معالجین میں سے 90% ایسے ہیں جنہوں نے FSC کر کے میڈیکل کالج میں داخلہ لیا تھا۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کرپشن کی روک تھام کے لیے قوانین موجود ہیں، اینٹی کرپشن کا ادارہ موجود ہے، ایسٹس بیانڈ مینز کا قانون انگریز دور سے موجود ہے اور پھر بھی نیب بنا دیا گیا۔
یا فوڈ کا محکمہ موجود ہے اور حلال فوڈ اتھارٹی کے نام سے ایک اور ادارہ بنایا گیا۔ محکمہ ثقافت کب سے کام کر رہا ہے اور کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی بنا کر غریب صوبے کو مزید غریب بنا دیا گیا۔ ایسی درجنوں مثالیں گنوائی جا سکتی ہیں، لیکن بنیادی سوال پھر بھی یہی ہے کہ جب MMA دور میں ایسا ہی ایک سکینڈل منظر عام پر آیا تھا تو کیا ہوا تھا؟ اصل میں ہر شعبہ ایڈھاکزم کا شکار اور ریکارڈ صاف رکھنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ جس وقت پولیس لائنز میں پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو ساتھ ہی اکثریتی ملزموں کی ضمانتیں بھی ہو گئی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جن پر نقل کا الزام تھا۔ اب اگر ان لوگوں نے نقل نہیں کی تھی یا ان کا نقل کرنا عدالت کے نزدیک انہیں حراست میں رکھنے کے کافی شواہد اور ثبوت نہیں رکھتا تو پھر ملزموں کی بھی جلد گلو خلاصی ہو جائے گی۔ ظاہر ہے ایسی صورتحال ہو تو یہ سوال فطرتی ہے کہ کیا یہ سسٹم اسی طرح چلتا رہے گا؟ اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے کرائم کہانی۔